بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو صابری ٹی وی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل سولسٹر برٹن سولسٹر کے رضوان سلیریہ صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جہاں پر رہنے والے لوگوں کو کون کون سے قانونی مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. رضوان صاحب ویلکم ٹو صابری ٹی وی. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے میٹرک کرتے ہیں یا ایف ایس سی کرتے ہیں، اگر وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے برطانیہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کون کون سے طریقے بہتر ہیں؟ جی بہت شکریہ سلیم صابری صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے صابری ٹی وی کے حوالے سے، اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کی ویڈیوز کو بھی واچ کریں اور اس کے آنے والے دن میں سبسکرائبر بنیں تاکہ آپ تک لیٹسٹ انفارمیشن پہنچ چکے. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ جو اسٹوڈنٹ برطانیہ آنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو جو برطانیہ آنے کے لیے ضروری ہے وہ آپ کے پاس آپ کی انگلش لینگویج جو ہے وہ آپ کی گریڈز اچھے ہوں اور آپ کو آئلٹس ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہے. کیونکہ آئلٹس ٹیسٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، اس کے لیے یونیورسٹیز اپنا ٹیسٹ لیتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آئلٹس کر لیں تاکہ اپنی اسکلز جو ہے ویزا آفیسر کو دکھا سکیں اور یونیورسٹی بھی آپ کو کوئکلی ڈیسیژن دے سکے آپ کی ویزا اپلیکیشن جو آپ کی اپلیکیشن ہوگی اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کی اس کے لیے. باقی اس کے علاوہ آپ کو فنڈز درکار ہے. منیمم کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ 10 سے 12,000 پاؤنڈ کے درمیان منیمم کاسٹ کرتی ہے اینولی. تو وہ آپ کو فنڈز درکار ہیں. وہ آپ کو پیسے دکھانے ہیں کہ جتنے سال کا آپ نے کورس کرنا ہے اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، منیمم 1 سال کے پیسے ہوں. اس کے علاوہ اگر لنڈن میں رہنا چاہیں یا لنڈن سے باہر رہنا چاہیں تو اس کے مطابق جو مینٹیننس کے فنڈز ہیں وہ آپ کو دکھانے ہوں گے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش ایک اسٹوڈنٹ کو 40 سے 50 لاکھ کے درمیان فنڈز کا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے کسی اچھے کورس میں داخلے کے لیے. وہ دکھانے پڑتے ہیں اور آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اور منیمم 1 ماہ سے پڑے ہوں اور 1 ماہ سے زیادہ اسٹیٹمنٹ آپ کی پرانی نہ ہو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس ونڈرفل پلیس جی برطانیہ. آپ اگر یہاں پہ گریجویشن کرتے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں 1 سال کے لیے آتے ہیں اور اپنی پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں. اگر پاکستان سے آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے، اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ کسی اسکول میں جو او لیول کے لیے آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے لیول بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، 3 سال کا کورس کر سکتے ہیں، 1 سال کا کورس کر سکتے ہیں، ڈپلوماز کر سکتے ہیں. سو دیر آر مینی تھنگس. لیکن ایز لانگ ایز کہ آپ ایک گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں برطانیہ میں تو دیٹ از ونڈرفل. یو کین گیٹ 2 years فردر اسٹے ان دی UK اور آپ اس پہ کام کر سکیں گے، اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کسی اور ویزا روٹ میں سوئچ بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک ونڈرفل اپرچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش یا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ برطانیہ پڑھنے کے لیے آئے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نہ صرف کام کریں، عملی تجربہ حاصل کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر جاب اور بہتر روزگار کے موقع پیدا کر سکے. رضوان صاحب، وہ اسٹوڈنٹ جن کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں، یہاں پہ مختلف یونیورسٹیاں اسکالرشپس بھی دیتی ہیں، تو کیا وہ جو بہت شائننگ لڑکے ہیں وہ اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ ان کا بہت کم خرچہ آئے گا. نو ڈاؤٹ اسکالرشپ بھی ملتے ہیں. میں پاکستان کی بات کروں تو وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ اسپیشلی وہ بھی اسکالرشپ پرووائڈ کرتا ہے، فنڈنگ بھی دیتے ہیں، گرانٹس بھی کرتے ہیں. لیکن اوور آل پھر بھی آپ کو کچھ پیسے دکھانے ہوں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کو برطانیہ ویزا نہیں دے گا. تو چونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کا ایجوکیشن انڈسٹری کے طور پہ رن کرتی ہے. تو انڈسٹری تبھی چلے گی جب اس کو فیول ملے گا. یونیورسٹی اسکالرشپ ویری فیو جو اسٹوڈنٹس ان کو دیتی ہیں، ان کو گرانٹ کرتی ہیں. ادروائز اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ جو ہے نا اسکالرشپ. تو رضوان صاحب، وہ اسٹوڈنٹ جو کہ جن کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، وہ اسکالرشپ کس طرح اپلائی کریں گے؟ دیر سو مینی ویز کہ جی آپ اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہر یونیورسٹی کے اپنے کرائٹیریا ہے، اپنے اسکالرشپ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی بات کروں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہاں پہ، وہ اسکالرشپ ایوارڈ کرتا ہے، آپ اس سے پتہ کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل پھر بھی آپ کو کچھ پیسے ریکوائرڈ ہوں گے مینٹیننس کے طور پہ یہاں پہ رہنے کے لیے. تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پورا انالیسس کر کے اور اسکالرشپ کی اپلیکیشن کریں، کچھ فنڈس کا ارینج بھی کریں تو آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ برطانیہ نہ آ سکے. وہ لوگ جو یہاں پہ سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، UK دیکھنا چاہتے ہیں، عموماً ان کا ویزا اس لیے ریفیوز ہو جاتا ہے، ان کے اوپر ایک ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ آپ واپس نہیں جائیں گے. تو وہ کون کون سے ضروری ڈاکومنٹس ہیں یا کون کون سی گائیڈ لائنس ہیں جس کے مطابق ایک بندہ وزٹ کے ویزے پہ یہاں آ کے UK دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، جو وزٹ ویزے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ آبویسلی اس کے لیے جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ کے پاس اسپانسر بھی موجود ہے تو ویزا آفیسر دیکھے گا کہ آپ کی اتنی سوشل ٹائز ہیں، آپ کے اتنا جو سماجی آپ کہہ سکتے ہیں ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا اوور آل پوری دنیا میں جدھر سے بھی آپ ہیں، کہ وہ آپ پہ واپس آپ چلے جائیں گے
یا آپ کے واپس آنے کی کیا صورت حال ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا بزنس بڑا اچھا ہو سکتا ہے جس کو آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ کی جاب بڑی اچھے سے ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی بینک میں مینیجر ہیں تو اوبیسلی آپ برطانیہ میں جب لیگل آئیں گے تو آپ کی مینیجر کی جاب چلی جائے گی تو آپ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے. آپ کے بیوی بچے ہوں تو وہ اوبیسلی ان کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی ایسی پراپرٹیز ہوں جو پاکستان میں ہیں یا جدھر سے بھی آپ آ رہے ہیں ادھر پراپرٹیز وغیرہ موجود ہوں، تو اس طرح کی چیزیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، بیوی بچے ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دکھانی ہیں. اگر آپ کی جاب ہے تو آپ نے سیلری سلپس لگانی ہے، امپلائر کا لیٹر لگانا ہے، اس سے جو ریکمنڈیشن لینی ہے کہ آپ کی چھٹی اپروو ہے، آپ چھٹی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہوٹل بکنگ لگانی ہے. اگر آپ کے پاس اسپانسر نہیں ہے، اگر اسپانسر ہے تو اسپانسر آپ نے سروے رپورٹ دے یا اپنے گھر کی رپورٹ بتائے لگائے ساتھ کسی سولسٹر سے یا چارٹرڈ سروے سے یا اسٹیٹ ایجنٹ سے ٹیسٹ کروا کے کہ اس کے گھر میں انف اسپیس ہے آپ کو رکھنے کے لیے اتنے دنوں کے لیے، اور وہ اپنی اسپانسرشپ لیٹر میں بتائے کہ وہ آپ کے کیا خرچے افورڈ کرے گا، کیا وہ آپ کو صرف رہائش دے گا یا آپ کو وہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مینٹیننس کے کھانے پینے کا بھی سامان پرووائڈ کرے گا. تو یہ وہ اپنے اسپانسرشپ لیٹر میں لگائے. اگر آپ کا اسپانسر نہیں ہے دیٹ از فائن، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے پاس انف منی ہونا چاہیے. آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس، آپ کہہ لیں کہ £150 رفلی پر ڈے کے حساب کے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے جس دن آپ نے برطانیہ میں رہنا ہے، اور آپ کی سوشل ٹائز اچھی ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ویزا ریفیوز ہو جائے. وہ لوگ جو یہاں پر 15 سال سے یا 14 سال سے رہ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اپلیکیشن موو نہیں کی، کیا پہلے جس طرح کچھ لیگسی کی کچھ حکومت کی طرف سے ریلیکسیشن ملتی تھی، کیا ابھی بھی کوئی ایسے چانسز ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ریومرز اس وقت مارکیٹ میں ہیں. ابھی تک سر دست کوئی ایسا پلان یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بورس جانسن نے 2 دفعہ اپنے جو ہے مختلف ادوار میں اس بات پہ بات کی. سب سے پہلے انہوں نے بات کی جب وہ لندن کے میئر تھے کہ تمام ایسے لوگ جو یو کے میں رہتے ہیں جو ان کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو نیشنل انشورنس نمبر وغیرہ الاٹ کیے جائیں، ان کو ورک پرمیشن دی جائے، ان کا ویزا دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تب انہوں نے دوبارہ اس پہ بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہ صرف ان کو وہ پالیسی لانی پڑے گی کیونکہ مور دین 1 ملین لوگ جو ہیں اسٹل ابھی بھی انلیگلی برطانیہ میں موجود ہیں، جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، ان کا استحصال ہوتا ہے، بری طرح سے ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے، اور وہ کسی طرح سے پیسے پاکستان میں بھیجنے کے لیے یا دنیا بھر میں کہیں پہ بھیجنے انہوں نے تو ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ صرف پاکستانی نہیں ہے، اس میں انڈین بھی ہیں، اس میں بنگلہ دیش بھی ہیں، اس میں نائجیریا کے لوگ بھی ہیں، افریقہ کے لوگ بھی ہیں، اور مختلف پارٹس کے لوگ ہیں. ابھی ایون کہ 30 جون 2021 کے بعد اگر یورپین سٹیزن بھی اس ملک میں ہوں گے اور اپنا اسٹے ریگولرائز نہیں کرواتے تو وہ بھی انلیگل کنسیڈر ہوں گے. تو ان سب کے لیے بورس جانسن کو کچھ سوچنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ بریگزٹ کے بعد یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی پالیسی آئے گی اور ان کو ضرور اپنے اسٹے ریگولرائز کروانے چاہیے. اگر وہ نہیں انہوں نے کوئی اپلیکیشن کی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ان کا ریکارڈ رہ سکے ہوم آفس میں کہ وہ انہوں نے کچھ ٹرائی کیا اپنا اسٹے ریگولرائز کرانے کی، اپنے سرکمسٹانسز بیان کریں، اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں کہ کس وجہ سے واپس نہیں جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سمپتھیٹیکلی جو ہے ہوم آفس ضرور دیکھے گا، لیکن ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں. 2021 میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پالیسی آئے گی اور ان لوگوں کے لیے آئے گی جو لوگ پراپرلی سامنے آئیں گے اور اپنا کیس جو ہے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں گے. وہ اسٹوڈنٹ جو 2010 میں آئے، 11 میں آئے، یہاں پہ رہ گئے، بعد میں اگر ان کی شادی ہوتی ہے، یعنی وہ تقریباً 15 سال یا 12 سال یہاں پہ انہوں نے گزارے، اگر وہ شادی کرتے ہیں تو کیا وہ یہاں پہ اپنا کیس سبمٹ کر سکتے ہیں یا انہیں پاکستان جا کے ادھر سے دوبارہ کیس سبمٹ کرنا پڑے؟ اچھا، اس میں 2 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی یورپین سے انہوں نے شادی کی ہے تو ان کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یورپین لا میں آپ لیگل ہو یا لیگل ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا ویزا سوئچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے کسی برطانوی سٹیزن سے شادی کی ہے تو پھر اس کو، اگر تو بچے نہیں ہیں فیملی کے، تو اس کو واپس جانا چاہیے اور جا کے اپنا ویزا لگوا کے واپس آنا چاہیے. ادروائز اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ یا اپنے سرکمسٹانس اس کو بیان کرنے پڑیں گے ہوم آفس کو کہ وہ کیا وجوہات ہیں. مثال کے طور ابھی کرونا وائرس تھا، واپس نہیں جا سکتا تھا کوئی بھی، تو صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. جن لوگوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں وہ یہاں پہ سوئچ کر سکتے تھے، یہ سچویشن موجود تھی. لیکن ابھی چونکہ کرونا وائرس اینڈ ہو رہا ہے، اس کی مطلب ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بڑی جلدی اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تو ان کو واپس ہی جانا پڑے گا انلیس کہ ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہوں، اس کی کوئی مجبوریاں بیان کر سکیں، یا ان کے کوئی ایسے مثال کے طور پہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا جو خاتون جس سے انہوں نے شادی کی ہے
है तो برطانوی سٹیزن لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ کسی ایسے ملک سے جیسے انڈیا بنگلہ دیش یا کسی اور پارٹ سے جو پاکستان میں نہیں جا سکتے, یا پاکستانی خاتون ہے اور وہ افریقہ میں نہیں جا سکتے, یعنی اس قسم کی کوئی سچویشن ہو تو اس کے اوپر بھی جو ہوم آفس ہے وہ سمپیتھیٹیکلی غور کرتا ہے, تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان سلیریہ صاحب. یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر ان سے سوال پوچھیں گے کہ مزید جو ہے کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں امیگریشن کے قانون میں جن سے ہماری ایشین کمیونٹی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. ویلکم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برٹن سولیسٹر کے پرنسپل سولیسٹر جناب رضوان سلیریہ صاحب. رضوان سلیریہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی بہت سی رحم کی درخواستیں لوگوں نے دی ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر یا اسالم کے اوپر, تو کیا اب بھی کوئی ایسے چانسز ہیں کہ جو لوگ یہاں زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں وہ کوئی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اس قسم کی؟ دیکھیے اگر کسی نے اسائلم کی اپلیکیشن نہیں دی تو اس کو دینی چاہیے, کیونکہ اسائلم جتنی جلدی کلیم کیا جائے اتنا ہی بہتر اور اچھا آپ کا مضبوط کیس ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ اسائلم اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیکن کیونکہ جتنے دن آپ لیٹ اسائلم اپلائی کرتے ہیں اتنے دن جو ہے اس کی آپ کو جو ہے نا وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں کہ کیوں آپ نے اسائلم لیٹ اپلائی کیا. تو ایک تو یہ بات ہے. باقی برطانیہ انٹرنیشنل لا کو فالو کرتا ہے. ایز پر انٹرنیشنل لا برطانیہ اسائلم ہر سال تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں کو گرانٹ کرتا ہی کرتا ہے. تو یہ ہر سال ہوتا ہے, آئندہ بھی ہوگا اور ہوتا رہے گا. اس سے کوئی بریگزٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور باقی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کیس اچھا ہے اور آپ اسائلم کی کسی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو سامنے آنا چاہیے, اپنا کیس اپلائی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کیس میں جان ہے اور آپ جینوئنلی واقعی آپ کو فیئر ہے فار دا لائف, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہوم آفس آپ کو اسائلم گرانٹ نہ کرے. بہت سے لوگ یہاں پہ برطانیہ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چاٹ جاتے ہیں جو ان کو غلط قسم کے کاغذات ساتھ لگا دیتے ہیں یا ان کو غلط راستے بتاتے ہیں کہ بائی روڈ چلے جائیں, اس طرح چلے جائیں, اس طرح. تو آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے لوگوں کو جو اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ چاٹ جاتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجنٹس ہیں آپ کو ان کو نہیں یوز کرنا چاہیے. اور جو بندہ آپ کو غلط راستہ بتایا, فار ایگزامپل اگر کہتا ہے کہ ہم آپ کا انگریزی پاس کروا دیں گے تو آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے, ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کو خود سے یہی کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ کو غلط ہوٹل بکنگ لگا دیتے ہیں تو آپ کے لوگ 10 سال کا بین لگے گا. تو بہتر ہے کہ آپ پراپرلی جو ہے ویریفائڈ جو سولسٹرز ہیں, بیرسٹرز ہیں, ان سے جو ہے وہ آپ رابطہ کریں. آپ اس کے لیے لا سوسائٹی کی ویب سائٹ موجود ہے, فائنڈ اے سولسٹر پہ جائیں, اس بندے کا نام ڈالیں. او ایس سی جو ہے آفس آف امیگریشن کمشنر جو ہے اس کی ویب سائٹ موجود ہے, آپ اس بندے کا ایڈوائزر کا نام ڈالیں, آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. آپ بیرسٹرز کی آن لائن ڈائریکٹری موجود ہے, آپ اس کا نام ڈالیں. بلکہ اس سے کوشچن کریں کہ آپ کو کون سا ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے, تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. ایجنٹس کے ہاتھوں مت چڑھیں, جگہ جگہ ایجنٹس موجود ہیں, وہ آپ کے صرف پیسے لیتے ہیں, آپ کا کیس ٹائم پر بات کرتے ہیں, آپ کا کیس خراب کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے اور آپ کا جو سیدھا سادہ کیس ہوتا ہے اس کو پجیتا کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پراپر کسی جو ہے کنسلٹنٹ سے جو واقعیتاً جس کا یہ فیلڈ ہے, جس کی یہ جاب ہے, اس سے اگر آپ کام کروائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ برطانیہ نہ آ سکیں. بہت سے لوگ جو ہے ورک پرمٹ کے اوپر یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ نے آئی تھنک پہلے ہی وہ اس کے اوپر بین لگا دیا ایٹ دا مومنٹ. تو وہ جو لوگ یہاں پہ آگے اپنی کمپنیاں کھولنا چاہتے ہیں یا ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیے, جو اب کچھ لوگ ہیں جو کسی کمپنی میں ایز اے سینئر مینیجر کام کر رہے ہیں, وہ کمپنیاں چاہتی ہیں کہ ان کی یہاں پہ برانچ کھولی جا سکے یا وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اگر وہ ایز لانگ ایز کہ وہ میجورٹی شیئر ہولڈر نہیں ہیں اور کسی سینئر پوسٹ میں ہے کسی کمپنی میں اور کمپنی اچھا جو ہے وہ رن کر رہے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ اپنی برانچ نہ کھول سکے. اس کو کہتے ہیں سول ریپرزینٹیو ویزا. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے پاس گلوبل ٹیلنٹ ہے, جو لیڈرز ہیں, مرجنگ لیڈرز ہیں, جن کے پاس اپنے بزنس پلان ہے, ان کے آئیڈیاز اچھے ہیں, اس کے لیے گلوبل ٹیلنٹ ویزا موجود ہے. باقی رہی ورک پرمٹ کی سالانہ 20,000 قریب ورک پرمٹ دیے جاتے ہیں ٹیئر 2 کے بعد, اور وہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں برطانیہ بلایا جاتا ہے. تو ابھی بھی اسی طرح سے جاری ہے. ہاں, 1 جنوری 2021 کے بعد نیا لا آ رہا ہے جس میں پوائنٹ بیس سسٹم ہوگا. اس پوائنٹ بیس سسٹم کے ساتھ برطانیہ جو ہے وہ بالکل جس طرح سے آسٹریلیا یا کینیڈا میں آپ کو امیگریشن دی جاتی ہے اسی طرح سے امیگریشن ملے گی.
ایز لانگ ایز کہ آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہوگا. جاب آفر لیٹر آپ کو وہی کمپنیاں دے سکیں گی جو ٹیئر 2 کے اور رجسٹر کے اوپر موجود ہوں گی. تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کمپنی سے رابطہ کریں, ان سے جاب آفر لیٹر لیں. تو آنے والے دنوں میں برطانیہ ایک بڑا اچھا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اسکلفل ہیں, جن کے پاس جاب آفر لیٹر ہوگا, وہ برطانیہ میں کام کرنا چاہیں گے. ان کی اسکل اتنی زیادہ ہوگی کہ برطانیہ کو آپ کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کی اسکل جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی. تو کوئی وجہ نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ بریگزٹ کے بعد امیگرینٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی صورتحال ہوگی. پوری دنیا سے لوگوں کا راستہ کھلے گا, چاہے وہ آپ دنیا میں کسی بھی کونے پہ رہتے ہیں, آپ سے ایکول ٹریٹ کیا جائے گا. یورپینز کے لیے جو اسپیشل قوانین تھے ان کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تو آنے والے دن بڑے اچھے ہیں امیگرینٹس کے لیے جو برطانیہ آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک زبردست اپرچونٹی آنے والی ہے. صرف ویٹ کیجئے نیکسٹ ایئر کا. باقی رائل اسینٹ مل چکی ہے, جو نیا امیگریشن لا کا قانون پاس کیا ہے انہوں نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا نئے رولز بن رہے ہیں, اور بڑی جلدی 1 جنوری کے بعد برطانیہ ایک نیا ملک ہوگا جو ویلکم کرے گا امیگرینٹس کو اسی طریقے سے جس طرح سے کینیڈا اور آسٹریلیا کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ رضوان سلیریہ صاحب, جو کہ ہمیں یہ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسے ڈاکومنٹس, ایسے کاغذات نہیں لگانے. 1 جنوری 2021 سے جو ہے وہ نئے رولز آ رہے ہیں, ان کو ہم فالو کریں. اگر آپ سکلفل ہیں, آپ کے پاس ہنر ہے, آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, تو 2021 میں آپ کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہم ایک پروگرام صابری ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ پیش کر چکے ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کا پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.